اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طور جو ہے اس کا زمانہ نزول آلموسٹ وہی ہے جو سورہ زاریات کا ہے، یعنی مکی دور کا درمیانی حصہ 3 نبوی سے لے کر 5 نبوی تک کا جو دور ہے وہی ہے، جو ہمیں اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مخالفت میں شدت تو نظر آتی ہے، لیکن پرتشدد جو کارروائیاں تھیں وہ جو ہیں نہیں نظر آ رہی، تو محسوس نہیں ہو رہی ان آیات میں ہمیں وہ، تو اس لیے قیاس یہی ہے کہ اس کا زمانہ نزول سورہ زاریات والا ہی ہے، یعنی درمیانی دور جو مکہ کا ہے۔ موضوعات اس کے آخرت کی جو پر قائل کرنے کے جو آخرت کے وجوب پر جو دلائل تھے وہ سورہ زاریات میں دے دیے گئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے اب اس کے قائم ہو جانے پر جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ رہ گیا ہے یا یہ نہیں ہو سکتا، تو مختلف اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مخلوقوں کی قسم کھائی ہے یہاں پر، اور وہ جو ہے ریلیٹ کرتی ہے آخرت کے قائم ہونے پر، اس کے واقعہ ہونے پر، یعنی جو حقائق اور آثار اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں بیان کیے ہیں تو وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح آخرت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، طور کی قسم کھائی ہے، اور طور وہ پہاڑ ہے جو جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اور ویسے طور کہتے ہیں اس پہاڑ کو جس کے اوپر سبزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وکتاب مستور، اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کون سی کتاب مراد ہے؟ یہاں پر جو ہے کوہ طور کی نسبت سے اس کو جو ہے وہ تورات بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ساری کتاب جو لکھی ہوئی ہے تورات جو موجود ہے، پھر انجیل بھی، ٹھیک ہے، جیسے آگے آ رہا ہے نا، پھر رق منشور، ورق میں کھلے ہوئے، تو رق کہتے ہیں کسی بھی پتلے اور نرم سرفیس کو، ٹھیک ہے۔ اور پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کتب تھیں، کتابیں لکھی جاتی تھیں، وہ عام طور پر ایسی ہی پتوں کی جھلیوں پر یا چمڑے پر، باریک چمڑے پر لکھی جاتی تھیں، تو اس کو جو ہے وہ رق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منشور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلی ہوئی، یعنی ان کو پڑھا جاتا ہے، تو اس سے مراد پھر وہ تمام الہامی کتابیں جو اہل کتاب کے ہاں پڑھی جاتی تھیں، ان کی قسم کھائی گئی ہے، جو ریٹن ہیں اور جو کھلی ہیں، یعنی سٹل جو ہے اس دور میں بھی موجود تھیں، ایسا نہیں کہ وہ ناپید ہو چکی ہوں۔ والبیت المعمور، اور گھر کی آباد کی، ٹھیک ہے۔ آباد گھر سے مراد 2 طرح کی لی گئی ہے، ایک تو خانہ کعبہ، حضرت حسن بصری اس سے مراد خانہ کعبہ لیتے ہیں، اور خانہ کعبہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ آباد رہتا ہے، جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بعد سے وہ مختلف نوعیت میں، اگرچہ اس میں لوگوں نے تحریفیں کی، لیکن بہرحال حج اور عمرہ کے لیے اور طواف کے لیے وہ گھر آباد ہی رہا ہے، ہمیشہ وہاں پر کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی طور پر موجود ہی رہا۔ اس کے علاوہ کچھ مفسرین اس سے مراد جو ہیں وہ بیت المعمور لیتے ہیں، آسمان پر جو عبادت گاہ ہے فرشتوں کی، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو بعض نے اس سے مراد وہ گھر لی ہے اور بعض نے اس سے مراد خانہ کعبہ لیا ہے۔ بہرحال مفہوم ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کردہ گھر جو ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ اور وسقف المرفوع، اور وہ چھت جو اونچی اٹھائی گئی ہے، مراد ہے اس سے آسمان، ٹھیک ہے۔ آسمان جس کو اوپر اٹھایا گیا، اور اس کی ایک اور صفت بھی بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے جیسے سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، تو وہاں بھی اس کو
سقف یعنی چھت کہا گیا ہے. تو یہاں پر اس کو اونچی اٹھائی گئی چھت کہا گیا ہے آسمان کو، اور وہاں پر اس کو محفوظ چھت مراد دی گئی ہے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کس طرح جو پوری کائنات ہے وہ آل دا ٹائم ایک موومنٹ میں ہے، مسلسل حرکت کر رہے ہیں، اور بہت تیزی سے جو ہے ڈفرینٹ آبجیکٹس جو ہیں وہ ایک موومنٹ میں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو زمین کو ان تمام اجرام فلکی کی حرکت سے کہ وہ محفوظ کر دیا، دیکھنے میں بھی اس کو بلند کیا، اور اس کے علاوہ اس کو اس طرح سے بنا دیا، خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا کہ ہمیں وہ بڑے بڑے اجرام فلکی جو ہیں وہ اس طرح اپنے ارد گرد جو ہے چلتے پھرتے بھاگتے نظر نہیں آتے، اور جس سے ایک خوف کی کیفیت قائم ہو سکتی تھی. والبحر المسجور، اور سمندر ہے جو بھڑکایا ہوا. بحر جو سجر کہتے ہیں، سجر جس سے مسجور لفظ نکلا ہے، تو سجر کہتے ہیں کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے اور اس کے آپس میں ملے جلے ہونے، یا پھر اس کے اندر تلاطم یعنی کھولنے کی کیفیت پائے جانے کے لیے. تو یہاں پر بھڑکایا ہوا کہا گیا ہے، ترجمہ جو آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے اندر یہ سارے مفہوم آتے ہیں، کیونکہ سمندر جو ہیں ان کو وہ بھرے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے، وہ اپنے کناروں سے باہر نہیں آتے. ہمیں پتہ ہے کہ سمندر کے اندر جتنی قوت کے ساتھ لہریں اٹھتی ہیں، جب وہ اللہ کے حکم سے کناروں سے باہر آتی ہیں تو کیسی کیسی تباہیاں پھیلاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محدود کر کے مسخر کر دیا ہوا ہے، سمندر اپنے کناروں سے باہر نہیں آتا. جو اس کے اندر طوفان اٹھتے ہیں تو یہ کھولنے یعنی ایک بڑی بڑی لہروں کے اٹھنے اور بلند ہونے کا معنی اس کے اندر آتا ہے. پھر یہ کہ ملے جلے ہیں آپس میں. ملے جلے سے مراد کیا ہے؟ جیسے کھارا اور میٹھا آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، پانی ایسا ہے جو کھارا اور میٹھا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ڈفرینٹ گرم اور سرد جو ہے ڈفرینٹ ڈینسٹیز کے ساتھ پانی آپس میں جو ہیں وہ ملا جلا سمندر جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان 5 قسموں کی تفصیل جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ واقع ہونے والا ہے. یعنی ان تمام 5 چیزوں کی قسم کھا کر قیامت کے عذاب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ لازماً ہونے والا ہے. ان 5 چیزوں کو شہادت کے طور پر پیش کرنے کی کیا یہاں پر تفصیل ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا، طور جو ہے وہ مقام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی. تو اسی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون جیسے جابر بادشاہ کی غلامی سے آزاد کیا جائے گا. اور جب انہیں یہ آزادی نصیب ہوئی تو ان کا دشمن جو ہے وہ غرق کر دیا گیا. یعنی ایک انہونی بات تھی کہ فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل چھٹ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا رہے ہیں ہسٹری میں سے وہ مثال کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اور اس کی پوری تفصیل ہم بارہا پڑھ چکے کہ کس طرح بنی اسرائیل سمندر پر سے گزر گئے، بحفاظت راستہ دے دیا سمندر نے ان کو، اور اسی سمندر نے فرعون کو غرق کر دیا. تو جو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں. تو ہسٹری سے اس کی مثال یہاں دی گئی. پھر دیکھیے ورق منشور جو ہے کہ تمام کتب سماویہ الہامی کتب جو ہیں جو اہل کتاب کے پاس آلریڈی موجود تھیں، اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ اہل کتاب سے کنسلٹ کرتے تھے، ان سے جا کے سوال پوچھتے تھے، علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں بتاتے تھے تو جا کے ان سے کنفرم بھی کرتے تھے، کوشش کرتے تھے. تو یہاں پر ان تمام کتب کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ آخرت کا قائم ہونا جو ہے وہ بصراحت ان کی کتب کے اندر اس کے ایویڈنس موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا فنومنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہو. پھر بیت المعمور کی قسم کھائی گئی. تو کعبہ کی رونق اور کعبہ کی آبادی، اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کی ریسنٹ ہسٹری کے اندر جو ہے وہ ابراہا جیسے بڑے
بڑا جو طاقتور بادشاہ تھا اور وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا، ایک ایسی فوج جن کا مقابلہ کرنا مکہ کے لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. انہوں نے ہاتھی دیکھا ہی پہلی دفعہ تھا. انہیں وہ اس کا اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح عبد المطلب جو ہیں انہوں نے لوگوں کو لے کر، تمام آبادی جو لوگ تھے ان کے مکہ میں موجود، ان کو لے کر وہ ایک پہاڑ پر چڑھے گئے کہ اور انہوں نے کہا کہ کعبہ کا جو رب ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. تو ایک چھوٹے پرندے کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا جو اپنی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آتا تھا اور ان پہ پھینکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ فیل میں آپ پڑھتے ہیں اس کی تفصیل کے کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا. جس ہاتھی کو، جس شخص کو وہ کنکریاں لگتی تھیں وہ مر جاتا تھا اور مر کے بالکل ایسا بن جاتا تھا جیسے کوڑا کچرا ہوتا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ ناممکنات میں سے نا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، رائٹ؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ ہسٹوریکلی ان چیزوں کو ان کے سامنے بیان کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو سکتی ہے. جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تمہاری نظروں کے سامنے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھا کھڑا کرے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سقف محفوظ کی قسم کھاتے ہیں تو اونچی چھت وسقف المرفوع، ٹھیک ہے، اونچی چھت کی قسم کھاتے ہیں. تو اونچی چھت جو ہے یعنی آسمان جو ہے اس کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے اور کسی کو اس کے گرنے کا خوف نہیں ہے، اور اتنی ہیوج یہ باڈی ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، اتنا محفوظ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. تو جس رب نے یہ سارا انتظام کیا تو اس کو کیا مشکل ہے کہ وہ اسی آسمان کو جس طرح اس نے اس کو قائم کر رکھا ہے اس کو توڑ پھوڑ دے. جو اس کو قائم کر سکتا ہے وہ اس کو توڑ پھوڑ بھی سکتا ہے. جیسے قیامت کی جب قائم ہوگی تو یہ آسمان جو ہے اسی طرح ختم کر دیا جائے گا. آگے ہم انشاءاللہ اس کو اگلی آیت میں پڑھتے بھی ہیں، ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی والبحر المسجور کی. ٹھیک ہے. تو سمندر جو ہیں یہ بھرے ہوئے سمندر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے مسخر کر رکھا ہے، تو اور ان سمندروں ہی کی وجہ سے جو واٹر سائیکل ہے زمین کے اوپر، پانی کا جو ایک مقرر مقدار ہے جو کہ ضروری ہے انسانوں کے لیے، بارش کے برسنے کا نظام ہے، وہ سارا انہی کے اوپر ہے. پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باؤنڈ کر رکھا ہے، یہ اپنے کناروں سے نہیں نکلتے اور ان کو یہ تباہی نہیں پھیلاتے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کا پانی جو ہے اگر سارے کا سارا ویپوریٹ ہو جاتا، یہ سوکھ جاتے، تو پھر زمین کے اوپر زندگی کیسے سروائیو کرتی. اور ہم جانتے ہیں کہ بارش کی مثال اللہ تعالیٰ نے بار بار پہلے بھی دی ہے کہ دوبارہ سے زندہ کر دینے کے لیے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں. تو یہ فزیکل فیکٹس تھے جو ان کے سامنے رکھے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان کو بتایا کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک آپ کے رب کا پروردگار کا جو عذاب ہے وہ واقعہ ہونے والا ہے. یہ سب کچھ ہو کے رہے گا جس طرح ماضی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور یہ اپنی نظروں سے اس کو دیکھ چکے ہیں، تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے. تو قیامت کا قائم ہونا بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. ما لہ من دافع، نہیں ہے اسے کوئی دور کرنے والا. جب اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی اور کوئی بھی اس دن اس سے بچ نہیں سکے گا. یوم تمور السماء مورا، جس دن لرزے گا آسمان سخت لرزنا. ہم سب جانتے ہیں کہ پوری یونیورس جو ہے، پوری کائنات جو ہے، وہ ایک مسلسل حرکت میں ہے. مختلف فورسز جو ہیں جیسے گریویٹیشنل فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورسز جو ہیں، یہ بڑے بڑے آبجیکٹس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ان کی مومنٹ کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن مومنٹ کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی حرکت کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں. کوئی بھی پلانٹ یا کوئی بھی سٹار جو ہے وہ اپنے آربٹ سے باہر نہیں نکل پاتا. ٹھیک ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ اگر سینٹریفیوگل فورس جو ہے
زیادہ ہو جائے سینٹیپیٹل فورس سے تو کیا ہوگا، وہ اپنا مدار چھوڑ کر باہر نکل جائے گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا اگر اس طرح سے فورسز جو ہیں، جن فورسز کے ساتھ یہ پوری کائنات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مربوط کر رکھی ہے، جوڑ رکھی ہے، اور یہ سقف محفوظ بنی ہوئی ہے آسمان جو ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ اب یہ چونکہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مومنٹ میں آلریڈی ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری خاطر، انسانوں کی خاطر اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ آسمان جو ہے اس کی فورسز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیں گے، اور یہ سارا سسٹم جو ہے یہ کلیپس کر جائے گا، آسمان جو ہے وہ لرزنے لگے گا اور زور زور سے ہلنے لگے گا. مراد کیا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا امیجن کریں کہ ایک بگ بینگ تھا جس نے یہ سولر سسٹم بنایا. تو اگر یہ ساری یونیورس کے جو جتنے بھی آبجیکٹس ہیں، اور آپ پڑھ چکے ہیں بارہا اس کو، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشنز کے اس میں پڑھا تھا کانٹیکس میں، کہ کتنی بڑے بڑے آبجیکٹس ہیں جو سن سے بھی کہیں بڑے ہیں، اور پھر ہماری گلیکسی سے بڑی گلیکسیز ہیں، اور واللہ عالم کتنی بڑی یونیورس میں کیا کچھ ہے. اگر وہ سب آپس میں کولیپس کریں گے تو وہ کیا منظر ہوگا. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ آسمان جو ہے اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چلیں گے پہاڑ بہت چلنا. ایک اور جگہ جیسے آپ سورۃ قاریہ میں آتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہ چلا دیے جائیں گے. پہاڑ جو ہیں، جیسے آپ سب نے شاید کہیں کسی ڈاکومنٹری میں دیکھا بھی ہو کہ جب شدید زلزلہ آتا ہے تو پہاڑ سرک جاتے ہیں. 2005 کے زلزلے میں عینی شاہدین تھے جنہوں نے دیکھا کہ پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے سرک گئے، اتنا جب شدید زلزلہ ہے. تو قیامت کا جو منظر ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو گریویٹیشنل فورس ہے جس کے ساتھ یہ پہاڑ جو ہیں یہ جمے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، اور زمین کو بھی جمائے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن میں پڑھا نا کہ پہاڑ جو ہیں وہ میخیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیں تاکہ یہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے. تو جب وہ فورسز ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ زمین میں سے، تو پہاڑ جو ہیں وہ زمین کو جما کے نہیں رکھ سکیں گے، زمین ہلے گی اور پہاڑ بھی سرک جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وہ لوگ جو قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بات کو لے کر کہ ایک دن انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا جلدی مچاتے ہیں عذاب کی، اور کہتے ہیں آج ہی ہمارے اوپر ہمارے حصے کا عذاب لے آؤ اور آسمان ہمارے اوپر گرا دو، اگر تم سچے ہو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی ہمارے اوپر گرا دو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ جھٹلا رہے ہیں اس دن ان کے لیے صرف ہلاکت ہے. اور قیامت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں مذکور ہے کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر یہ کہ بدترین لوگوں پر. بدترین لوگ جس وقت دنیا میں رہ جائیں گے، جس دن کوئی بھی مومن نہیں رہے گا زمین پر، تب یہ وقت آئے گا اور تب اس طرح یہ لوگ ہلاک کیے جائیں گے. اور پھر جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ان کے لیے اس میں کوئی بھی خیر نہیں ہے. کفار کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے آخرت کا دن بہت شدید ہوگا. الذین ہم فی خوض یلعبون، وہ لوگ ہیں جو بحث میں کھیل رہے ہیں. بحث میں کھیلنے سے کیا مراد ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت تو جانتے نہیں ہیں کہ اصل بات کیا ہے، اور نبی جو ان کو پیغام دے رہے ہیں اس کو یہ ماننا نہیں چاہتے. اب یہ کیا کریں؟ صرف بحث کریں، اور بحث برائے بحث کس لیے ہوتی ہے؟ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے. اسی لیے کہا گیا کہ فی خوض یلعبون، بے تکی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، بیکار کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرے. کیونکہ انسان جب آخرت کو جھٹلا دے اور اس کو جھٹلانے میں حیل و حجت کرے، اس میں بحثیں چھانٹے، اس میں بیکار کی باتیں کرے، تو پھر
اس کا مقصد اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس دن کی پکڑ کے ذمہ داری سے اپنے آپ کو آزاد کر لے اور پھر جو چاہے وہ کرتا رہے. ایک روایت کے مطابق حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے تھے اور آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، تو کوئی شخص ایک آیت نکال کر اس میں بحث کرتا، کوئی دوسری نکالتا اور اس کے بارے میں بحث کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نکلے اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اس لیے بھیجے گئے ہو؟ کیا حکم تم دیے گئے ہو؟ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا. یعنی قیامت کو لے کر یہاں پر ان کی بحثیں کس بارے میں تھی؟ توحید کو لے کر، قیامت کو لے کر، رسالت کو لے کر یہ بحثیں کر رہے تھے. یہ اس میں حیل و حجت کر رہے تھے، یہ اس میں تانے نکال رہے تھے، تان کر رہے تھے، اور اپنی بیکار کی باتوں میں کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا انکار کر رہے تھے. تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ چیز سیکھی ہم نے جیسے ابو سعید خدری کی روایت سے کہ قرآن کا جب کوئی حکم سامنے آ جائے تو پھر اس میں بیکار کی بحثیں کرنا، ہی سیڈ دیٹ اینڈ ہی سیڈ دیٹ، فلاں نے اس کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، یہ کرنے کی بجائے جو اس کا سیدھا سادہ مفہوم ہوتا ہے اسی کو لینا چاہیے، یا جس مفہوم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس کو بیان کیا، بجائے اس کے کہ ہم اس میں اپنے من چاہے معنی نکالنے کی کوشش کریں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکیلے جائیں گے آگ کی طرف سخت دھکیلا جانا. یہ دھکیلا جانا کیسا ہے؟ جہنم میں جب لوگ پھینکے جائیں گے، جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو بہت ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو باندھ کے، جیسے سورہ حاقہ میں آتا ہے نا، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور اس کو باندھ دو، اس کے گردن میں توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں داخل کرو، جہنم میں اس کو جلایا جائے گا. پھر ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر 7 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر اس کو جکڑا جائے گا. فسلکوہ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، جہنم میں پھینک دو. تو یہ ذلت کے ساتھ جہنم میں پھینکے جائیں گے. دنیا میں تو یہ مذاق اڑاتے ہیں اس کیفیت کا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، ہائی ہاتا، بہت بڑی دور کی بات ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے. یہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں مسیدہ ہو جائیں گی، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، پھر ایسے میزان قائم کی جائے گی، پھر ہمارا نام اعمال تولے جائیں گے، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، پھر ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا. یہ عجیب باتیں کرتے ہیں. لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے، وہاں پھینکے جائیں گے، اور یہ جب آگ کو دیکھ کر اس میں نہیں جانا چاہیں گے، بھاگنا چاہیں گے، تو ان کو ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اچھا اب بتاؤ کیا بھلا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھتے؟ بتاؤ، تم جو کہتے تھے کہ یہ تو ناممکنات ہیں اور یہ تو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں اور یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں اور ھذا رجل بعید، بڑا مشکل ہے جی، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے بات. تو اب بتاؤ کیا تمہیں نظر آ رہی ہے یہ آگ، یا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پہ کوئی جادو کر دیا گیا ہے؟ جیسے پیچھے بھی ان کے بارے میں کہا گیا نا، آپ پڑھ کے آئے کہ اگر یہ آسمان پر بھی چڑھ جائیں اور اپنی آنکھوں سے بھی آسمان بالا کو دیکھ لیں سارا کچھ وہاں پر، تب بھی کیا کہیں گے کہ ہماری تو آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے. تو اس دن بھی ان سے کہا جائے گا کہ کیا بھلا یہ جادو ہے، کیا تم اس کو دیکھ نہیں رہے؟ اصلوہا، جلو اس میں، فاصبروا او لا تصبروا، اب تم بے شک اس میں صبر کرو یا تم صبر نہ کرو. سواء علیکم، برابر ہے تم پر. اب اس میں سے نہیں نکالے جاؤ گے. جزا فضا کرو، رونا دھونا کرو، معافیاں مانگو، جو بھی کرو، اب تمہیں یا چپ چاپ اپنے گناہوں پر نادم ہو کے بیٹھ جاؤ،
تمہارے لیے برابر ہے. اب تمہیں یہاں سے نہ تمہارا صبر فائدہ دے گا اور نہ تمہاری کوئی بھی توبہ فائدہ دے گی. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جاتے ہو اس کا جو تم عمل کرتے تھے، جو تم کر کے آئے تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم، اور بے شک متقین باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، مزے کرنے والے ہوں گے اس میں جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کامیابی جس کو قرار دیا گیا ہے، فلاح قرار دیا گیا ہے، وہ ہے جہنم سے بچ جانا. اصل مسئلہ ہے جہنم سے بچ جانا. ٹھیک ہے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ جو ہے اس میں دو معنی نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے رب نے ان کو جہنم سے بچا لیا، یعنی انسان جو ہے وہ اس کا نفس، اس کے اندر اس کی جو بشری کمزوریاں ہیں وہ اس کے اندر ایسی ایسی خامیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سخت محاسبہ کرتا انسان سے تو کوئی بھی جہنم سے نہ بچ سکتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے نا کہ جس سے حساب کتاب کیا گیا وہ مارا گیا. تو کیا دعا سکھائی گئی ہے ہمیں؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور حسابا یسیرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گناہ دکھا تو دے پر یہ پوچھے نہیں کہ یہ کیوں کیا. جس سے یہ پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا وہ تو بس مارا گیا. کوئی جواب نہیں ہوگا انسان کے پاس، اس کے پاس کوئی آپ کیا اس کو کہیں گے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی بہانہ نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ وہ بیان کر سکے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا. کیونکہ انسان بہرحال جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھلے رکھتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے اور پھر توبہ کرنے کے لیے بھی. تو ان کے رب نے ان کو عذاب سے بچا لیا جہنم کے. ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. اس کے بارے میں ہم بہت ساری تفصیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے ٹاپک میں ہم پڑھ کے آئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ انسانوں کی بخشش کریں گے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان کاموں سے بچ جائیں جس سے انسان جہنم میں جانے کا سزاوار ٹھہرتا ہے. رہی جنت میں داخلہ، تو جنت میں داخلہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اعمال بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اعمال بھی مجھ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے الا یہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی مجھے ڈھانپ لے. تو جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں کو نیکیوں سے دھونے کی کوشش کرتے رہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں جو ہمیں عذاب سے بچا کر پھر جنت میں داخل کر دیں. ٹھیک ہے. جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ملے گی، کیونکہ وہ جو جگہ ہے جیسا بھی یہاں پہ آپ ذکر پڑھیں گے ہمارے اعمال اس کے لیے کفایت نہیں کرتے، کافی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ متقین کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوا اللہ کی رضامندی کے کام کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا کر فوز العظیم دیں گے، فلاح دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. اور جنت میں جب وہ چلا جائے گا تو پھر اس کے لیے ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کا خیال بھی کسی شخص کے دل و دماغ پر نہیں گزرا. جتنی بھی ڈسکرپشن جنت کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یہ فیملیئر کر کے لوگوں کو بتائی گئی ہے. جیسے پھلوں کے ناموں کا ذکر ہے، پھر ابھی یہاں پڑھیں گے دیگر تفصیلات. تو یہ لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیسی ہوگی، یہ خوبصورتی میں ان کا معیار کیسا ہوگا، ان کا دائمی ہونا کیسا ہوگا، وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے جو تھے تم
عمل کرتے، جو تم نے نیکیاں کی، جو تم برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، جو تم اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، تو اب تم اس نتیجے میں تمہاری جو کوششیں ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول کیا، ان کو اکنالج کیا، ان کی قدردانی کرتے ہوئے تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ اب تم آزاد ہو، کلو وشربو حنیّا، کھاؤ مزے سے۔ دنیا میں آپ کے پاس کتنی بھی نعمتیں ہوں، آپ کتنے بھی مالدار ہو، جو متقی شخص ہے وہ کبھی بھی بے فکرہ نہیں ہو سکتا۔ حنیم میں جو معنی ہے نا کھانے کا، مزے سے کھانے کا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹینشن فری ہو کے کھاؤ۔ تو دنیا میں متقی شخص کبھی بھی ٹینشن فری نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کی نعمتیں جتنی اس کے پاس آتی جاتی ہیں نا، جتنا زیادہ اس کے پاس مال آتا ہے اتنا ہی اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری کیسے کرے، پھر یہ کہ وہ اس کو اللہ کی راہ میں لگائے، پھر یہ کہ کہیں وہ ناشکری نہ کر بیٹھے، کہیں وہ ان نعمتوں کی وجہ سے دنیا میں یا میں گم نہ ہو جائے، حرام نہ کوئی کام کر بیٹھے، تو وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کرتا ان نعمتوں کے کھانے پینے اور انجوائے کرنے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت میں اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے گی کہ مزے سے کھاؤ پیو، جو جی چاہتا ہے کرو، جیسے جی چاہتا ہے، جہاں سے جی چاہتا ہے کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر قطار میں رکھے ہوئے، قطار میں رکھے ہوئے خوبصورت ارینجمنٹس کے ساتھ۔ ابھی کل ہی کسی نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی، کسی پروٹوکول لنچ کی تھی، اور دنیا میں انسان نے جنت بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں پر جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے لیے وہ جواب دہ ہے۔ اگر دنیا میں وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھتا ہے اور اسراف سے بچتا ہے اور حرام سے بچتا ہے اور اسی طرح جیسے مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے، تو پھر جنت میں اس کو وہ ساری چیزیں میسر آئیں گی، اور وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ کسی قسم کی لمٹس نہیں ہوں گی، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، کھاؤ پیو مزے کرو عیش کرو، جیسے چاہتے ہو زندگی گزارو، جیسے چاہتے ہو رہو، جس طرح کے۔ اور خوبصورتی سے جنت کی جو ڈسکرپشن ہے آپ دیکھیے، خاص طور پر متکئین علی سرر مصفوفہ، قطار میں لگے ہوئے تخت، خوبصورت طریقے سے آپ سمجھ لیجئے صوفوں کی، کاؤچز کی ارینجمنٹ۔ اور آپ جنت کی جب جب ڈسکرپشن پڑھیں گے، جہاں جہاں بھی، ایون جہاں پر اس کے مشروب کے بھرنے کا تعلق آتا ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ 29ویں پارے میں سورہ دہر کے اندر، ناپ کے ایگزیکٹ ناپ کے جو ہے وہ ان کا پیمانہ جو ہے وہ بھرا جائے گا، نہ چھلکے گا باہر، نہ ہی وہ کم ہوگا، تسلی بخش۔ اب آپ یہ دیکھو کہ ترتیب کتنی میٹر کرتی ہے خوبصورتی کے اندر۔ ہمارے گھروں میں ہم بہت کچھ سجانے کی کوشش کرتے ہیں، لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ترتیب نہیں ہے تو وہ خوبصورت نہیں دکھیں گے، گھر خوبصورت نہیں دکھیں گے، چاہے آپ مہنگے سے مہنگے ڈیکوریشن پیس لگا دیں۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی کے اندر ترتیب نہیں ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ شیڈیولڈ نہیں ہے، اس میں کوئی اسکیجول نہیں ہے، بے ترتیبی ہے، تو بھی وہ زندگی ہماری خوبصورت نہیں ہوگی۔ آپ جتنے مرضی کام کر لیں، آپ اس کو بہترین طریقے سے آؤٹ پٹ نہیں لے سکیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کے جذبات کے اندر، آپ کے سینٹیمنٹس کے اندر اگر کنٹرول نہیں ہے، آپ کو اگر ترتیب نہیں ہے، جذبات میں ترتیب سے مراد کیا ہے کہ آپ پل میں تولا پل میں ماشا نہیں ہوتے، آپ کو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے غصے کی لمٹ کہاں تک جانی چاہیے، اس سے آگے نہیں۔ آپ کو اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو ناپسندیدگی کی لمٹ کیا ہے، اس سے آگے نہیں۔ تو پھر آپ سائیکولوجیکلی بھی آپ اپنے سینٹیمنٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ ایک مضبوط پرسنالٹی آپ کی ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں آپ ہر چھوٹی بڑی چیز کو، ہر چھوٹی بڑی خوشی یا صدمے یا تکلیف کو لے کر آپے سے باہر ہونے والے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کچھ بھی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے اس دنیا میں۔ تو ترتیب بہت میٹر کرتی ہے، کہ ضروری تو نہیں تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں کہا مصفوفہ؟ سورہ مطففین میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ،
اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ ترتیب اور یہ جو ساری تفصیل ہے یہ کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے گھروں کی ارینجمنٹس، اپنی بچوں کی زندگیوں میں ترتیب، طریقہ اور سلیقہ لے کر آئیں. یہ چیز ان کو خوبصورت کر دے گی انشاءاللہ. وَزَوَّجْنَاهُمْ اور بیاہ دیں گے ہم انہیں بِحُورٍ عِین 7 گوری عورتوں کے بڑی آنکھوں والیاں. ٹھیک ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو حوروں کا ذکر آتا ہے یا دیگر جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو چونکہ قرآن کے اولین مخاطب جو تھے وہ عرب کے لوگ تھے. اور عرب کے کون سے لوگ تھے؟ جتنی بھی مکی آیات ہیں، صورتیں ہیں، اس میں جنت کی ڈسکرپشن زیادہ آتی ہے. تو مکہ جو ہے وہ ایک صحرا تھا، وہاں پر کھانے پینے کی جو ہے وہ پیداوار نہیں ہوتی تھی، پھلوں کی پیداوار نہیں تھی، چٹیل پہاڑ تھے وہاں پر. اور اسی طرح جو سب سے زیادہ چیزیں ان کو اٹریکٹ کرتی تھیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں ان کو بتائیں کہ اگر دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے حرام سے بچتے ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا کہا، اور ان کاموں کو اختیار کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا، تو اگر اس میں انہیں کوئی مشقت اٹھانی بھی پڑتی ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بہترین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ پہلے عربوں میں جو ہے وہ وسیع حرم ہوتے تھے ان کے، ایک وقت میں بیک وقت جو ہے 20 30 40 تک بیویاں، اور بعض نے تو کچھ کے حرم جو ہیں ان کو 100 تک جو ہے وہ بیان کیا ہے. واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن بہرحال تعدد ازواج میں حدیں نہیں تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باؤنڈ کیا 4 بیویوں تک. پھر اسی طرح زنا عام تھا، زنا سے روکا کہ زنا نہیں کرنا، اپنے آپ کو دنیا میں اپنی خواہش نفس کو قابو میں رکھو، اپنی شہوت کو قابو میں رکھو، جنت میں تمہیں ملے گا یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جنت جو ہے دیٹ از آل اباؤٹ حور. ہمارے ہاں جو اس ایک چیز کو لے کر اور اس کو کیا جاتا ہے اور اس پہ اعتراضات بھی اور بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ سے ان کو بتایا گیا کہ دنیا میں جس بھی چیز کے اوپر وہ اللہ کی خاطر کمپرومائز کریں گے، جیسے مال ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، محلوں کا ذکر آتا ہے، جنت کے محلوں کا ذکر آپ کو حدیث میں بھی ملے گا، قرآن کریم میں بھی اس کی ڈسکرپشن ملے گی غرفات کی. پھر اسی طرح شراب ہے، آگے ذکر بھی آئے گا. شراب، دنیاوی شراب جو ہے وہ کتنی زیادہ نقصان دہ ہے، لیکن جو نشہ جن کو اس کا لگا ہوتا ہے ان کے لیے کتنا مشکل ہے اسے چھوڑنا. تو نے کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا میں اس چیز کو، اس ام الخبائث کو چھوڑو، جنت میں آپ کو شراب کی نہریں ملیں گی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مال میں سود کو چھوڑ دو، حرام چھوڑو، بڑے بڑے گھروں کی خاطر، بڑی بڑی جائیدادوں کی خاطر حرام میں نہ پڑو، انڈلج نہ ہو، تو آپ کو جنت میں یہ سارا کچھ ملے گا. یہ دنیا مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر زندگی کے اندر اللہ کی فرمانبرداری کر لو تو جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو کہیں زیادہ بہترین ملیں گی. اتنی بہترین کہ آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی خوبصورت ہوں گی اور کتنی پرفیکٹ ہوں گی اور کتنی وہ دائمی ہوں گی، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہوں گی. دنیا میں تو کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ مال دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے جائیداد ہو، چاہے بادشاہت ہو، وہ ہمیشگی کی تو نہیں ہے. اگر وہ چیز نہیں بندے کی زندگی میں ختم ہوتی تو بندہ خود ختم ہو جاتا ہے. ہمیشہ تو کچھ نہیں رہتا، تو کیوں نہ ہمیشہ کی زندگی تم جو ہے وہ اپنی سنوارو اور وہاں تمہیں یہ سب کچھ ملے گا اور ابنڈنٹلی ملے گا. اور پھر تمہیں اس چیز کا بھی خوف نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہ ہو جائے. یعنی جتنا تم چاہو گے تم اس کو کھاؤ گے، پیو گے، اور اپنی جو تمہاری خواہشات ہیں تم ان کو پورا کر سکو گے. جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. بس یہاں پر اپنی چاہت کو اللہ کی فرما برداری میں کنٹرول کر کے رکھو. اور یہ کون لوگ ہیں؟ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے اس ایمان میں ان کی پیروی کی. بھی ایمان کے ساتھ.
الحقنا بہم ذریتہم، ملا دیں گے ہم ان کو ان کی اولادوں کے ساتھ، وما التناہم، اور نہیں ہم کمی کریں گے ان سے، من عملہم، ان کے اعمال میں سے، من شیئن، کچھ بھی، کوئی بھی چیز جو ہے ان کے اعمال میں سے کم نہیں کی جائے گی۔ ایک روایت میں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرفوع روایت ہے کہ جب جنتی شخص جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو نہیں پائے گا وہاں پر، تو دریافت کرے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ جواب ملے گا کہ وہ تو تمہارے مرتبے تک نہیں پہنچے۔ تو یہ کہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ میں نے تو اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیے تھے، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے اور انہیں بھی اس شخص کے درجے تک پہنچا دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ آپ نے پڑھا تھا کہ جو ایمان میں ایمان رکھتے ہوں گے لیکن اعمال کم ہوں گے، اور چاہے وہ ماں باپ میں سے ہوں چاہے وہ اولاد میں سے ہوں، وہ نیچے کے درجات میں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان کی فیملیز کے ساتھ جنت کے اوپر کے درجے میں جو شخص ہوگا اس کے ساتھ وہاں پر جمع کر دیں گے۔ اوپر والے کو نیچے نہیں لایا جائے گا، جنت کے 100 درجات ہیں نا، تو اوپر والے کو نیچے نہیں لایا جائے گا بلکہ نیچے والوں کو اوپر لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل میں بھی کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، جنت سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی اللہ کے پاس رہن رکھا ہوا ہے۔ یعنی ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات اور نعمتیں ہیں وہ قرض ہیں، اور اس کے بدلے انسان کا نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بطور رہن رکھا ہوا ہے۔ رہن کا کانسیپٹ تو آپ سب کے پاس کلیئر ہے نا۔ رہن رکھنا کیا ہوتا ہے کسی چیز کا؟ کہ انسان پلیج کرتا ہے اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا کر، اس کے بدلے میں قرض لیتا ہے، اور پھر جب وہ قرض اس کو واپس کر دیتا ہے تو وہ چیز اس شخص کو واپس مل جاتی ہے۔ تو قرض کی ادائیگی کی صورت میں انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کے احکامات کی تعمیل کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر اسی طرح جس شخص نے یہ قرض ادا کر دیا تو اس کا نفس جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے آزاد ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ بچ نکلے گا۔ اور جس نے یہ قرض ادا نہ کیا، جس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں سب سے پہلا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وہ نعمتیں جس نے دی ہیں اس میں کسی غیر اللہ کو شامل نہ کریں۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہیں، باقی سب مخلوق ہیں، باقی سب مخلوق ہے۔ خالق ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی کسی بھی درجے پر اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی عبادات، اس کی اسماء و صفات میں کسی کو بھی شریک کرتا ہے تو وہ شرک کا مجرم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو انسینٹیو یہاں بھی ہمیں مل رہا ہے کہ نچلے درجے سے اوپر بھیج دیا جائے گا ان جنتیوں کو، تو یہ کس طرح ہے؟ بی ایمان، ایمان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو کل امرئ بما کسب رہین، سب سے پہلے یہ کہ ہر شخص اگر جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے، تو پھر اس کو سب سے پہلے درجے پر شرک سے بچنا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں لگانا ہے، اس کی نافرمانی میں نہیں لگانا، تاکہ وہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو جہنم سے آزاد کرا سکے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم دیے چلے جائیں گے انہیں بِفَاكِهَةٍ پھل، وَلَحْمٍ اور گوشت، مِمَّا يَشْتَهُونَ اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، پھل اور گوشت جو وہ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ اور اس میں مختلف روایات جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہیں جب وہ کسی پرندے کے گوشت کھانے کی خواہش کریں گے تو وہ اڑتا ہوا پرندہ جو ہے وہ ان کے سامنے کک ہو کر جس طرح کا وہ چاہیں گے وہ ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس بھی چیز پر، اب یہاں دیکھیں، یہاں کھانے کے بارے میں آ گیا، ابھی پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ مختلف چیزوں پر کہ اگر انسان کمپرومائز کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اپنے نفس کو تھوڑا قابو میں رکھتا ہے اور ان چیزوں سے بچتا ہے، تو یہاں پر کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ کھانے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، حلال اور طیب کھانا،
اور پھر اس میں اسراف سے بچنا، اوور ڈائٹ نہیں کرنا، اوور ایٹنگ نہیں کرنا. پھر یہ کہ خود جب کھانا ہے تو پھر دوسروں کو بھی اپنے مال میں سے کھلانا ہے. جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے کھانا کھلانا. کھانے پینے میں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، حلال اور طیب کے دائرے کے بیچ میں رہنا. تو دنیا میں اگر آپ اب بینگ اے پاکستانی ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے آپ کو اتنا اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یوزلی عام طور پر غالب گمان یہی ہے کہ آپ کو دکانوں سے حلال گوشت مل رہا ہے، اور یہ کہ پورک نہیں ہوتا یہاں پر، بیف اور مٹن اور چکن اور جو چیز سی فوڈ آپ کھاتے ہیں آپ کو وہ چیزیں اویلیبل ہیں، ٹیمپٹیشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ رہتے ہیں ایسی کمیونٹیز میں، ایسی جگہوں پر، یا ایون پاکستان میں بھی جو ایک طبقہ ہمارا جو ایلیٹ کلاس کہلاتا ہے، وہ جن محفلوں میں فارنرز کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، پارٹیز رکھتے ہیں، تو اس میں جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو نان مسلمز کے لیے ہمارے ہاں بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر اور اس طرح کی جگہوں پر جو ہم فارنرز ہوتے ہیں ان کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، تو وہ کنٹرول رکھیں اپنے آپ کو، اس ٹیمپٹیشن سے بچ کے رہیں. تو جنت میں جب وہ جائیں گے تو وہ جس چیز کی خواہش کریں گے ان کو ملے گی، پھلوں میں سے بھی اور گوشت میں سے بھی، جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے اس میں جام شراب پر، نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اس میں اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات. فن ہوگا وہاں پر، جنت میں بھی فن ہوگا. دوست بیٹھے ہیں، فرینڈز بیٹھے ہیں، آپس میں فیملیز بیٹھی ہیں. اب گھروں میں کیا ہوتا ہے جب آپ سارے کزنز ملتے، آپ کے بچے مل کے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ آئس کریم دیتے ہیں، ان کو سرو کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، جو میرا گلاس ہے وہ تو میں نے نہیں پینا، جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کا گلاس ہے میں نے تو اسی کو لینا، میں نے تو اسی میں اسٹرا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، بچے ایسا کرتے ہیں نا، جو ینگ بچے ہیں، اور چپکے سے اٹھا لیتے ہیں ایک دوسرے کی چیز اور ایک فن کرتے ہیں کھانے پینے میں. تو جنت کوئی بورنگ جگہ نہیں ہے، وہاں پر بھی آپ فن کریں گے. اب اپنے بچوں کو یہ آیات پڑھائیں، بچوں کو بتائیں. جنت بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ پتہ نہیں، بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ شاید وہاں پر ایک لگی بندی سی زندگی ہوگی اور کیا ہوگا اور کوئی فن نہیں ہوگا. بیٹھیں گے آپس میں آمنے سامنے، کمیونٹی سینٹرز کی طرح سے، جیسے آپ اکٹھے ہوتے ہیں، صوفے آمنے سامنے، خوبصورت کاؤچز لگے ہیں، آپ وہاں بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، باتیں کریں گے، دنیا کی زندگی یاد کریں گے اپنی. یہ ساری ڈسکرپشن ہمیں قرآن سے ملتی ہے نا. اور یہاں پر کیا ہے، یتنازعون فیہا، جب وہ ان کو مشروب پیش کیے جائیں گے تو ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے. وہاں پر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے لے کر پینا چاہیں گے، جیسا کہ دنیا میں انسان اپنے دوستوں کے ساتھ ایک طرح سے مذاق کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے. اور پھر یہ کہ جو جنت کی شراب ہے، مختلف جگہوں پر اس کی ڈسکرپشن ملتی ہے ہمیں کہ نہ اس سے سر میں درد ہوگا، نہ اس میں بدبو ہوگی، نہ اس کا ذائقہ خراب ہوگا. دنیا کی جو شراب ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ شدید کڑوا ہوتا ہے اور بدبودار بھی ہوتی ہے اور نشہ آور ہوتی ہے، اور اس سے جو انسان کے بہت سارے جو اعضاء ہیں ان کے اوپر یہ شدید قسم کے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، لیور خراب کر دیتی ہے. اور پھر ام الخبائث ہے، جو شراب پیتا ہے وہ ہر طرح کی برائی اس نشے میں جو ہے وہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جنت میں جو شراب ہوگی وہ اس کو پی کر نہ تو کوئی بےہودہ گوئی ہوگی. ابھی جو آپس میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، آپس میں جو مذاق ہو رہا ہے، آپس میں جو فن کیا جا رہا ہے، دوست احباب بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس میں بھی لغو گوئی نہیں ہوگی، گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی، پاکیزگی ہوگی، لیکن وہ اس چیز کو انجوائے کریں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور گھوم رہے ہوں گے ان پر نو عمر خادم، ان کے لیے گویا کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے. کم عمر غلام، ایکٹیو، خوبصورت، چھپے ہوئے موتیوں کی طرح. عام طور پر جب آپ دیکھتے ہیں کسی پارٹی پر یا آپ کے اپنے گھروں میں اگر ملازمین ہیں
جو آپ کو سرو کرتے ہیں، تو ملازم طبقہ عام طور پر بہت فریش نہیں دکھتا. آبویسلی وہ آپ کے گھر میں یا کسی بھی ہوٹل میں وہ جاب اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو مجبوری ہے، وہ اتنا سفیشینٹ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ان کی اچھی صحت ہو یا وہ ایک فارغ البالی قسم کے حالات میں ہو، تو وہ ٹینشنز اور غذا کی کمی کا شکار نظر آتے ہیں آپ کو، اور چہرے ان کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر وہ زیادہ عمر کے ہوتے ہیں. عموماً گھر میں جو خادمائیں رکھی جاتی ہیں، جو آپ کوکنگ کے لیے رکھتے ہیں یا سرونگ کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو طبیعت میں وہ فریشنس نہیں آتی جو ایک ینگ جو ہے کسی بچے کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے، جو ایکٹیو ہو، جو خوبصورت بھی ہو. یعنی خوبصورتی اس معیار کی ہے جنت میں کہ جو غلمان ہیں، جو سرو کر رہے ہیں، وہ بھی بہت خوبصورت ہیں اور ینگ ہیں، ایکٹیو ہیں. ان کے چہرے کو دیکھ کر آپ بھی فریش ہو جائیں، آپ بھی ایکٹیو ہو جائیں، آپ بھی تازگی محسوس کریں، آپ بھی خوشی محسوس کریں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے. آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے اور اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا، وہ کہیں گے بے شک ہم تھے، قبل اس سے پہلے، جنت میں پہنچنے سے پہلے، فی اہلنا مشفقین، اپنے گھروں میں ڈرنے والے، اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے. یعنی اپنے گھروں میں جب ہم رہتے تھے، اپنی فیملی میں تھے، تو ہم ڈرتے تھے. کس چیز سے ڈرتے تھے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ناراض نہ ہو، نہ تو ہمارے گھر والوں کے معاملے میں، یعنی حقوق العباد ادا کرنے میں ہم اس چیز پر ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو، کہیں ہم اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے میں کمی بیشی نہ کریں. پھر یہ کہ ہم اس چیز سے ڈرتے تھے کہ کہیں گھر والوں کی محبت میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی نہ کر جائیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض نہ کر بیٹھیں. دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں اور ایک ساتھ آتے ہیں. یعنی اپنے گھر والوں میں، کیونکہ انسان عموماً جو ہے وہ گناہ کیوں کرتا ہے، حرام کیوں کماتا ہے؟ گھر والوں کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کے آرام کے لیے. اکثر جو ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انفلوئنس ہوتا ہے زوجین کا ایک دوسرے کے اوپر، تو جو جس کا عقیدہ ہوتا ہے، جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا انفلوئنس دوسرے کے اوپر آتا ہے کیونکہ ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے. پھر اسی طرح بچوں کی محبت میں بعض لوگ جو ہے بچوں کی محبت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے. بچے چاہتے ہیں جی ہم ایسے رہیں، بچے چاہتے ہیں ہم ایسے انجوائے کریں، بچے چاہتے ہیں ہم یہ پہنیں، بچے تو وہ انہی کو دیکھتے بس ان کی خواہشات پوری کرتے رہتے اور نہیں اس چیز کو خاطر میں لاتے کہ جو ان کا لباس ہے، جو ان کا طور طریقہ ہے، جو جس طرح کا ان کا لائف سٹائل ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا تو نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بچے خوش ہیں تو ہم اس میں خوش ہیں. تو یہ جو جنت میں لوگ جائیں گے، ان کا طریقہ کیا تھا کہ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں کی ادائیگی میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھیں. فمن اللہ، تو احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، ووقانا، اور اس نے بچا لیا ہمیں، عذاب السموم، گرم نہایت گرم ہوا کے عذاب سے. جہنم کے عذاب کی ایک اور قسم لو یا گرم ہوا کا عذاب. جس جگہ کھولتا ہوا پانی ہو اور جس جگہ آگ بھڑک رہی ہو، وہاں جو بھی ہوا ہوگی وہ سخت گرم ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام یہ کیا کہ ہم جب اپنی گھروں میں رہتے تھے، اپنے گھر والوں میں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرتے تھے. ہماری اتنی کوشش تھی ہم یہی کر سکتے تھے. اس میں کمی بیشی بھی ہوئی، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، میں نے توبہ کی، میں بعض ایسے معاملات ہوتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے گناہ کیا اور ہم توبہ بھی نہیں کر پاتے اس پہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنے احسان، اپنی رحمت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے بچا لیں گے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم تھے اس سے پہلے اسی کو پکارتے، صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے.
کیا کہتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم صرف اسی کو پکارتے تھے، اسی سے استغاثہ کرتے تھے، اسی سے دعائیں کرتے تھے، اسی سے شفا مانگتے تھے، اسی سے اولاد مانگتے تھے، اسی سے رزق میں برکت مانگتے تھے، اسی سے بارش مانگتے تھے، اسی سے خوشیاں مانگتے تھے، اور کسی سے ہمیں توقع نہیں تھی کہ کوئی ہمارے لیے یہ سب کر سکتا ہے، اور کوئی ہمارا ولی نہیں تھا۔ حضرت یوسف نے کیا کہا تھا جب ان کے والدین، ان کے ساتھ بھائی اور والدین آ کے بیٹھ گئے تخت پر، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ وہ دوست، وہ ہستی جو مافوق الفطرت طریقے سے بغیر اسباب کے مدد کرے، جس کے بارے میں انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ میری مشکل میں مافوق الفطرت طریقے سے مجھے اس مشکل میں سے نکال سکتا ہے۔ تو ایک کام کیا تھا؟ اعمال، جس کا تعلق اعمال سے تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تھا، اور دوسرا کام کیا تھا ان جنتیوں کا؟ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، شرک سے بچے ہوئے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ ہے بہت احسان کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ ہی ہے جس کے احسان اور جس کی رحمت کے ساتھ ہم جنت میں پہنچ پائے۔ اب تھوڑا سا یہ ساری اتنی خوبصورت ڈسکرپشن کے بعد، اور اس کو اگر آپ امیجن کریں اور تھوڑی دیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے والدین، ہمارے ازواج کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جمع کرے، ہم سب کو، ہم سب ساتھیوں کو، قرآن کے ساتھیوں کو، ہم سب کو وہاں جمع کریں ہمارے اہل و عیال کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پر تصور کرتے ہیں۔ ہم اگر وہاں بیٹھے ہوں جنت میں آمنے سامنے، تو ہم جب باتیں کریں اس دنیا کی زندگی کی، اور ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تھوڑا تصور کریں وہ کون کون سے معاملات ہیں، وہ خوشی اور غمی سے ریلیٹڈ، وہ مال اور تربیت سے ریلیٹڈ، وہ گھر کے نظم و نسق سے ریلیٹڈ، وہ رشتہ داروں سے ریلیٹڈ، صلہ رحمی سے متعلق، وہ کون سے افعال اور کون سے اعمال ہیں؟ کیا واقعی ہم ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے؟ یا ہم اپنے بچوں کی خوشی، معاشرے کے چلن اور جو ہر کوئی کر رہا ہے بس ہم بھی وہی کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ اگر ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں آمنے سامنے وہاں بٹھائے۔ اور اگر ابھی تک ہمارے اندر اتنی خشیت پیدا نہیں ہوئی تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خشیت عطا فرمائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خشیت عطا فرما دے اپنی جو ہمارے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ میں حائل ہو جائے، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا دے، اور ہمارے اوپر ہماری دنیا کے غم و ہم، دنیا کا غم و ہم کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، ایسا کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ کیوں ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے اوپر ہلکا کر دیں، وتہونوا، ہلکا کر دیں اللہ تعالیٰ اس کو، دنیا کے مصائب کو ہمارے اوپر۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن۔ اب یہ ساری ڈسکرپشن بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں نصیحت کیجئے،
آپ انہیں نصیحت کیجئے. یہ جو آپ کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ کو کاہن کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، ولا مجنون، اور نہ ہی آپ مجنون، نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں. ام یقولون شاعر، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی شاعر ہیں. نتربصو، ہم انتظار کر رہے ہیں، بھی اس کے بارے میں، ریب المنون، گردش زمانہ کا. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی شاعری ہے، یہ قرآن جو ہے یہ شاعری ہے. تو ہم اس کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اپنے آپ جو ہیں یہ ختم ہو جائیں. گردش زمانہ کے ساتھ جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ ٹائم جو ہے، وقت جیسے سے گزرے گا یہ باتیں پرانی ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. قل، کہہ دیجئے، تربصوا، انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. جسٹ ویٹ اینڈ سی. ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے، دیکھیں جہاں بات آتی ہے مخالفت کی، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہے، چاہے وہ اعمال سے متعلق ہے، اور عقائد میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ٹھیک ہے، کسی بھی ان پر کہیں پر بھی کوئی اختلاف آتا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ بتا دینا، قرآن سے ایویڈنس دے دینا، صحیح احادیث سے دلائل مہیا کر دینا. اس کے بعد ہدایت کون پاتا ہے، نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ جو اپنے تعصبات سے نکل کر یہ سنے گا، جو اپنے تعصبات سے نکلنا نہیں چاہتا، جو اپنے دل کی گرہ، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ گرہ کو، ٹھیک ہے، گرہ، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو. وہ عقیدہ وہ گرہ ہوتی ہے جو انسان کے دل میں لگی ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں اس کا دل جس کے اوپر پکا ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی اپنے تعصب سے بالاتر نہیں ہوتا اور اپنی باعث جو اس کا تعصب ہے، جو اس اینک سے آپ کی بات سنتا ہے اور اس کے اندر اختلاف کرتا ہے یا آپ سے جھگڑا کرتا ہے، تو اب آپ نے اس سے بحث نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے قرآن اور صحیح حدیث کے ساتھ بیان کر دیا. اب جو قرآن سے ہدایت نہیں پانا چاہتا، قرآن کی آیات سے من چاہے معنی نکالنا چاہتا ہے، صحیح حدیث کے سامنے موضوع اور من گھڑت روایات لے کر آتا ہے، ضعیف روایات کے اوپر جو ہے بحث کرتا ہے، صحیح کے مقابلے میں ضعیف حدیث لے کر آتا ہے، اور اس کو اتنا نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ صحیح روایت ہے یہ ضعیف ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ تو پھر آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دیں گے کہ کون درست تھا اور کون غلط. ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، یا حکم دیتی ہے انہیں ان کی عقلیں اس بات کی، یا پھر وہ ہیں ہی سرکش. ایک صحیح بات جو سامنے آ گئی، صحیح بات پتہ لگ گئی دلائل کے ساتھ، کونی دلائل کے ساتھ بھی اور شرعی دلائل کے ساتھ بھی. اب آپ دیکھیں پیچھے قیامت کے ثابت کرنے، قیامت کے قائم ہونے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کی آنکھوں دیکھے واقعات کے ساتھ ریفرنس دے کے سمجھایا قسم کھا کے. انہوں نے خود دیکھا تھا ابراہ کو اور ہاتھیوں کی فوج کو اور ان پرندوں کو آتے ہوئے. یہ خود جانتے تھے ہسٹری میں کس طرح فرعون، بنی اسرائیل پانی کو پار کر گیا اور فرعون غرق ہو گیا، کس طرح فرعون کی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لمحوں میں ختم کر دی. یہ خود جانتے تھے، انہوں نے خود دیکھا، دیکھتے تھے. یہ سفر کرتے ہیں جب سمندروں کو دیکھتے ہیں، یہ آسمان کو دیکھتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی آبادکاری کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو تو یہ دیکھتے ہیں. لیکن پھر بھی ان کی عقل ان کو صحیح راستہ نہیں سجھاتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں، یہ بغی چاہتے ہیں، یہ طغی چاہتے ہیں، تو پھر ان کی جو انٹیلیجنس ہے، ان کی جو عقل ہے، وہ ان کو وہی راہیں دکھاتی ہے، وہی راستے سجھاتی ہے جس پر یہ چلنا چاہتے ہیں.
اور یہ کس پر چلنا چاہتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلانا چاہتے ہیں، آخرت کا، توحید کا انکار کرنا چاہتے ہیں، رسالت کا انکار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی عقل جو ہے وہ ان کو ایسے ہی پروپیگنڈا سجھاتی ہے. کبھی کہتی ہے ان کو مجنون کہو، کبھی کہتی ہیں شاعر کہہ دو، کبھی کاہن، کبھی جادوگر، بس ٹال دو کسی طرح. جب یہ قرآن پڑھے، ہم نے پڑھا نا قرآن کریم یہ کیا کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے اندر شور و غل کرنا شروع کر دو، اس کو سننے میں نہ کوئی سن پائے، نہ کسی پر اثر ہو. تو ان کی عقلیں پھر ان کو اسی قسم کے پروپیگنڈے کو سجھاتی ہیں. اس سے بات ہمیں ایک بات اور سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم حق کو نہیں ماننا چاہتے، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق ہماری خواہش نفس کے مطابق ٹلٹ ہو جائے، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا عقیدہ ہے، جو میرے آباء و اجداد کا طریقہ ہے وہی حق سچ ثابت ہو، تو پھر ہماری عقل شیطان کے بنائے ہوئے وسوسوں کے تابع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہمیں ویسی ہی پکچر دکھاتا ہے، وہ ہمیں وہی سجھاتا ہے، وہ ہمیں وہی انٹیلیجنس دکھاتا ہے، اور لوگ پھر اسی حساب سے جینیس ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں. جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں اسی طرف کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. ام یقولون تقولہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا اسے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اور الزام، کہیں ان کو کاہن کہا گیا، کہیں ان کو مجنون کہا جا رہا ہے، کہیں ان کو شاعر کہا گیا، ایک اور الزام کہ جی یہ تو انہوں نے خود جھوٹ گھڑ لیا، اپنے آپ سے گھڑ لیا. بل لا یؤمنون، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے. ایمان لاتے نہیں ہے تو بات ماننا نہیں چاہتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پھر انہیں چاہیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے امی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے وہ اتنا زبردست کلام پیش کر رہے ہیں، تو یہ تو اپنے آپ کو زبان دان کہتے ہیں، تو پھر یہ بھی کچھ اس طرح کا کلام لے آئے. اور ہم نے سورہ بقرہ میں اس کو تفصیلاً پڑھا تھا کہ کیسے ان کو چیلنج کیا گیا اور کیسے لوگوں نے کوشش بھی کی. مسلمہ کذاب نے بھی کوشش کی، پھر اور بھی ان کے جو شاعر تھے انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن کوئی بھی قرآن کریم جیسا کلام حتیٰ کہ ایک آیت تک بھی ایسی بنا نہیں سکا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بھی ان کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ سارا کچھ لکھ لیا اور گھڑ لیا ہے تو تم بھی بنا کے دکھا دو. بات دراصل یہ ہے جو آج کی ساری ڈسکرپشن میں ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ انسان اگر حق ماننا نہیں چاہتا تو چاہے اس کے سامنے کیسے ہی بہترین نتیجے کو سامنے رکھ دیا جائے، جیسے یہاں آپ نے جنت کی ڈسکرپشن پڑھی، اس کے سامنے کیسے ہی دلائل رکھ دیے جائیں، جیسے یہاں آپ نے قسم کی تفصیل میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب قسم میں جس چیز کا ذکر کیا تو اس کے لیے کس طرح کی دلائل کی یا فزیکل فنومیناز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی. پھر اس کے سامنے چاہے اس کے اعمال بد کا کیسا ہی برا نتیجہ رکھ دیا جائے، جیسے جہنم کی ڈسکرپشن آتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے تعصب سے نکلنا نہیں چاہتا، اگر وہ حق کو ماننا نہیں چاہتا تو کوئی چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، جیسا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا کہ وہ جانتے تھے، سمجھتے بھی تھے، قرآن ان کے دلوں پر اثر بھی کرتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے دل خود بند کر دیے. تو جو خود دل اپنے بند کر دے اس کے اوپر پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو قرآن کریم کے لیے کھول دے. جس طرح کا دین اللہ سبحانہ و تعالی نے اتارا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جو انہوں نے ہمیں سکھایا، جس دین پر صحابہ اکرام تھے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی عقیدے اور اسی دین پر رکھے اور آخری سانس تک ہمیں توحید پر قائم رکھیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.